بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو الموجز جزء ثانی میں تھی۔ خداوند متعال کے فضل و کرم سے اصول عملیہ کے بارے میں مباحث تمام ہوئے۔ اب انشاءاللہ مقصد ثامن کہ جو آخری مقصد ہے اس کتاب کا، اس میں گفتگو کریں گے۔ یہ مقصد ثامن اور 8واں مقصد جو تعارض الادلہ کے بیان میں ہے، نہایت اہم ترین بحث ہے۔ علم اصول کے مباحث میں جو سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے وہ یہ مبحث تعارض ہے۔ معمولاً ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے دوستان جب کتاب کے آخر میں پہنچتے ہیں تو تھوڑا سا تھک جاتے ہیں اور بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتے ہیں، لیکن حق کے مطلب یہ ہے کہ علم اصول کے شریف ترین مباحث میں سے اور اہم ترین مباحث میں یہ تعارض کے مباحث ہیں کہ مصنف یہاں پر مقصد ثامن میں 2 فصلوں کے اندر اس مبحث کو پیش کریں گے کہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ وارد ہوتے ہیں۔ ایک تعارض مستقر ہے اور ایک تعارض غیر مستقر۔ تعارض غیر مستقر کیا ہے، تعارض مستقر کیا ہے کہ انشاءاللہ ابھی اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ تعارض کے مباحث کی اہمیت بھی اس وجہ سے ہے کہ ہمارے ہاں جو روایات ہیں، جو ادلہ ہے، ان کی طرف آپ جب رجوع کریں گے تو بہت ساری جگہوں پر آپ کو ایسے محسوس ہوگا کہ یہاں پر تعارض پایا جاتا ہے۔ اچھا، اس تعارض کو حل کرنے کے لیے ان روایات اور ادلہ کے اندر جو تعارض ہے اس کو حل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم تعارض کے مباحث سے آشنا ہوں۔ تعارض لغتاً لفظ عرض سے نکلا ہوا ہے، عرض عین را ضاد۔ عرض کہتے ہیں دکھانا۔ مثلاً قرآن مجید میں ہے نا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ۔ پروردگار عالم نے حضرت آدم کو تمام اسماء کی تعلیم دی اور اس کے بعد ثُمَّ عَرَضَهُمْ، پھر ان چیزوں کو دکھایا ملائکہ کو، ملائکہ کے سامنے ان چیزوں کو پیش کیا۔ تو یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ اصطلاحی معنی تعارض کا کیا ہے؟ مصنف کہتے ہیں مختلف تعاریف اس کے بارے میں ذکر ہوئی ہیں۔ ہم یہاں پر مرحوم شیخ اعظم انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو پیش کی ہے تعریف، اس کو پیش کرتے ہیں۔ اس تعریف سے پہلے 2 چیزوں کو آپ سمجھیں۔ آپ نے منطق میں پڑھا ہے کہ دلالت کی بحث میں ایک دال ہوتا ہے اور ایک مدلول ہوتا ہے۔ دال یعنی وہ چیز جو دلالت کر رہی ہے، مدلول یعنی جس چیز پر دلالت ہو رہی ہے۔ لفظ معنی پر جب دلالت کرتا ہے، لفظ دال کہلاتا ہے اور وہ جو معنی ہے اس کو مدلول کہتے ہیں، کہ یہ آپ منطق میں پڑھ چکے ہیں۔ پھر آپ نے منطق میں پڑھا ہے کہ تقابل کی 4 قسمیں ہیں، یا تقابل تناقض ہے، یا تقابل تضاد ہے، یا تقابل ملکہ اور عدم ملکہ ہے، یا تقابل تضایف ہے۔
تقابل تناقض کو تقابل سلب و ایجاب بھی کہتے ہیں۔ تقابل تناقض کا معنی یہ ہے کہ ایک امر وجودی ہو، پھر اسی امر وجودی کا سلب کرنا، اسے تناقض کہتے ہیں۔ اسی لیے تناقض کی تعریف میں کہتے ہیں نقیض کل شیء رفعہ، ہر چیز کا نقیض یہ ہے کہ آپ اس کو اٹھا لیں۔ انسان نقیض بنے گا لا انسان، حجر نقیض بنے گا لا حجر، یہ تناقض ہے۔ اچھا، ایک اور قسم ہے تضاد۔ تضاد کا مقصد یہ ہے کہ دونوں امر وجودی ہوتے ہیں لیکن ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکتے۔ مثال بیاض اور سواد، سفیدی اور کالا رنگ، سفید اور کالا رنگ، یہ بیاض اور سواد آپس میں تضاد رکھتے ہیں، محل واحد میں ایک ہی جگہ پر دونوں جمع نہیں ہو سکتے، دونوں کے درمیان غایت الخلاف ہے۔ درست ہے کہ یہ آپ منطق میں پڑھ چکے ہیں۔ اگر یہ دو تین باتیں آپ نے سمجھ لی تو اب تعارض کی تعریف یہ ہے۔ تعارض یعنی دو دلیلوں کے مدلولوں کا آپس میں ٹکراؤ۔ دو دلیل ہیں، ان کے مدلول ہے، وہ مدلول آپس میں ٹکراتے ہیں، ان کا جو ٹکراؤ اور آپس میں نہ ملنا ہے، یہ ٹکراؤ تناقض کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، تضاد کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ مثلا ایک مرتبہ مولا کہتا ہے یحرم العصیر العنبی قبل التسلیس، جب تک عصیر عنبی جو انگور کا شیرہ ہے اس کے 2 ثلث نہ چلے جائیں وہ حرام ہے۔ دوسری دلیل میں آئے لا یحرم العصیر العنبی قبل تسلیس، 2 ثلث جانے سے پہلے انگور کا جو شیرہ ہے وہ حرام نہیں ہے۔ اب یہاں پر پہلی دلیل کہتی ہے کہ 2 ثلث جانے سے پہلے انگور کے پانی کو اور شیرے کو اگر آپ ابال رہے ہیں 2 ثلث جب تک نہیں چلے جاتے وہ حرام ہے، یحرمو۔ دوسری دلیل میں آتا ہے لا یحرمو، حرام نہیں ہے، حرام ہے اور حرام نہیں ہے دونوں میں تناقض ہے۔ اب 2 دلیلوں کے مدلول آپس میں ٹکراتے ہیں، ان میں تنافی ہے، ایک دوسرے کی نفی کرتے ہیں تناقض کی صورت میں، ایک جگہ پر یحرمو ایک جگہ پر لا یحرمو، یا 2 دلیلوں کے مدلولوں کا ٹکراؤ تضاد کی صورت میں ہو۔ مثلا ایک جگہ پر آئے تستحب صلاۃ الضحیٰ، نماز عید الضحیٰ کی جو نماز ہے وہ مستحب ہے۔ دوسری جگہ پر آئے تحرم صلاۃ الضحیٰ، اب یہاں پر تحرم و لا تحرم نہیں ہے کہ تحرم اور لا تحرم میں تناقض ہے، استحباب اور حرمت میں تضاد ہے، کیونکہ احکام تکلیفی جتنے بھی ہیں 5 ہیں، ان 5 کے 5 احکامات میں ایک دوسرے کے ساتھ تضاد پایا جاتا ہے۔ خلاصہ کلام، تعارض یعنی 2 دلیلوں کے مدلول آپس میں ٹکراتے ہیں، ایک جگہ پر ہے واجب ہے دوسری جگہ پر ہے واجب نہیں، ایک جگہ پر ہے واجب ہے دوسری جگہ پر ہے مثلا مستحب ہے یا حرام ہے، تو یہ ٹکراؤ ہے ایسے۔ اچھا، یہ جو ٹکراؤ ہے اور تعارض ہے 2 طریقوں سے ہے، یا تو ٹکراؤ بدوی ہے یعنی ابتدائی نظر میں تو لگتا ہے کہ آپس میں ٹکراتے ہیں، لیکن جیسے ہی تھوڑا سا تأمل کرتے ہیں پتہ چلتا ہے ان میں کوئی بھی ٹکراؤ نہیں ہے، یہ آپس میں جمع ہو سکتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں تعارض غیر مستقر۔ تعارض غیر مستقر یعنی جو ابتدائی نظر میں تو تعارض لگ رہا ہے لیکن تأمل کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے، فکر کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ تعارض نہیں ہے۔ تعارض مستقر کا معنی یہ ہے کہ ایسا تعارض اور ٹکراؤ ہے کہ جو ان دونوں میں مستقر ہے،
زائل نہیں ہوتا، یعنی فقط پہلی نگاہ میں نہیں ہے، واقعاً اور حقیقتاً ان کے مابین ٹکراؤ پایا جاتا ہے۔ بس یہاں تعارض غیر مستقر ہے، غیر مستقر ہے یعنی پہلی نظر میں تعارض ہے، لیکن تھوڑا سا فکر کرے تعارض ختم ہو جاتا ہے۔ تعارض مستقر یعنی پکا تعارض ہے، یعنی وہ ختم نہیں ہوتا، زائل نہیں ہوتا، اس کو کہتے ہیں تعارض مستقر۔ دیکھیں عبارت کو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المقصد الثامن فی تعارض الادلۃ الشرعیہ، دلائل شرعیہ کے مابین تعارض، وفی فصلان، اور اس کے اندر دو فصلیں ہیں۔ پہلی فصل تعارض غیر مستقر کے بارے میں، دوسری تعارض مستقر کے بارے میں، اور آخر میں خاتمہ ہے کہ جو تعارض عموم خصوص من وجہ کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ اچھا، پہلے مقدمہ ذکر کرتے ہیں۔ فی تعارض الادلۃ الشرعیہ، دلائل شرعیہ میں تعارض۔ اچھا، آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ مصنف کیوں کہہ رہے فی تعارض الادلۃ الشرعیہ، کیوں نہیں کہتے عقلیہ؟ اس لیے کہ دلائل عقلیہ میں تعارض نہیں ہوتا۔ کیسے؟ اگر ادلہ عقلیہ دونوں قطعی ہوں تو وہاں پر اصلاً تعارض متصور نہیں ہے۔ نہیں ہو سکتا کہ عقل ایک چیز کے بارے میں ایک حکم کرے، پھر وہی دلیل قطعی عقلی اس کے برخلاف بھی حکم کرے۔ دو دلیل قطعی آپس میں کبھی بھی تعارض نہیں کرتے۔ اگر دونوں دلیل ظنی ہوں، عقلی بھی ہوں اور ظنی ہوں، تو دونوں دلیل عقلی ظنی تو حجت نہیں ہے۔ اور یہ نقطہ ذہن میں رکھ لیں کہ تعارض ہمیشہ ان دلائل میں ہوتا ہے کہ جو دلائل فی نفس ہی حجت ہوتے ہیں، لیکن ٹکراؤ کی وجہ سے مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، اس مطلب کی وضاحت تھوڑی سی ضروری ہے۔ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا، دو دلائل کے مابین تعارض وہاں پر ہوتا ہے جب پہلی دلیل کے اندر حجیت کے تمام شرائط موجود ہیں، دوسری دلیل کے اندر بھی حجیت کے تمام شرائط موجود ہیں، یعنی ان کے تعارض سے اگر قطع نظر دیکھا جائے تو فی نفس ہی دونوں دلیلیں اپنی جگہ پر حجت ہیں، وہاں پر تعارض ہوگا۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ دو دلائل ایسے ہوں جن میں شرائط حجیت ہی موجود نہ ہو، یعنی الف با کے ساتھ ٹکرائے، نہ الف حجت ہو نہ با حجت ہو، پھر تو ٹکراؤ ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب حجت نہیں ہے تو پھر ہمارے کس کام کے؟ ان کا ٹکراؤ ہے نہیں ہے، ربطی بے معنی دار ہے، ہمارے ساتھ اس کا کوئی ربط نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک حجت ہو اور دوسرا حجت نہ ہو، پھر بھی تعارض نہیں ہوتا۔ اس کو کہتے ہیں تعارض حجت با لا حجت نمیشے۔ حجت کا لا حجت کے ساتھ تعارض نہیں ہوتا۔ تعارض وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر دونوں کے اندر فی نفس ہی بذات خود حجیت کے شرائط موجود ہیں، لیکن اب جو مشکل پیدا ہوئی ہے وہ تعارض ہے کہ اس کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ خلاصہ یہ بات وہاں پر ہو سکتی ہے جہاں پر ادلہ شرعیہ ہوں، امارات ہوں جن کو شارع نے آ کر حجت قرار دیا ہے، یا اصول عملیہ ہوں، یا اصول اور ادلہ امارات کا آپس میں تعارض ہوتا، وہاں پر تعارض کی بات ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ مصنف کا عنوان بہت ہی خوبصورت ہے، تعارض ادلہ شرعیہ، کیونکہ ادلہ عقلیہ اگر دونوں قطعی ہیں تو تعارض نہیں ہوگا، دونوں ظنی ہیں تو دونوں حجت نہیں ہے، لا حجت کا لا حجت سے تعارض نہیں ہوتا۔ اگر ایک حجت ہے دوسرا لا حجت ہے، پھر بھی تعارض نہیں ہوگا۔ تعارض وہاں پر ہوگا جہاں پر دونوں دلائل شرعیہ ہیں، دونوں کے اندر حجیت کے شرائط موجود ہیں، اب آپس میں ٹکراؤ کر رہے ہیں۔ یعد البحث عن تعارض الادلۃ الشرعیہ وکیفیت علاجها من اہم المسائل الاصولیہ
فرماتے ہیں تعارض ادلہ کے بارے میں بحث اور اس تعارض کے علاج کی کیفیت کے بارے میں بحث علم اصول کے اہم ترین مسائل میں سے ہے۔ وذالک، بھائی کیوں اہم ترین مسائل میں سے؟ اس لیے کہ لأنہ قل ما یتفق فی باب کہ ان لا توجد فیہ حجتان متعارضتان، کیونکہ بہت کم ہوتا ہے کہ فقہی کوئی بھی باب اٹھا لے آپ مگر یہ کہ اس باب کے اندر دو متعارض حجتیں اور دلائل موجود ہوتے ہیں۔ علی نحو، اس طریقے سے کہ لا مناص للمستنبت، کہ کوئی چارہ نہیں ہے استنباط کرنے والے کے لیے، یعنی مجتہد کے لیے کوئی چارہ نہیں ہے۔ لا مناص للمستنبت من علاجہما بالقواعد المذکورۃ فی باب تعارض الادلہ، بیچارے کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے مگر یہ کہ ان متعارضین کا علاج کرے ان قواعد اور اصولوں کے ذریعے سے کہ جن کو ذکر کیا جاتا ہے تعارض ادلہ کے باب میں۔ وَلِأَجْلِ تِلْكَ الْأَهْمِيَّةِ أَفْرَدُوا لَهُ مَقْصَدًا، اس اہمیت کی وجہ سے اصولیوں نے تعارض کے لیے باقاعدہ ایک مقصد خاص قرار دیا۔ ان التعارض من العرض وهو في اللغة بمعنى الإراءة، کہتے ہیں تعارض باب تفاعل کا مصدر ہے، وہ عرض سے لیا ہوا ہے اور عرض لغت میں اراء دکھانے کو کہتے ہیں۔ قال سبحانہ وعلم آدم الاسماء الحمدللہ وعلم آدم الاسماء كلها، کہ خداوند متعال نے حضرت آدم کو تمام اسماء کی تعلیم دی۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، یعنی پھر وہ ملائکہ کے سامنے پیش کیے اور ملائکہ کو وہ دکھائے۔ وَأَمَّا اصطلاحاً تعارض کسے کہتے ہیں؟ فقد عرف، اس کی یوں بھی تعریف کی گئی ہے، بتنافی مدلولی الدلیلین علی وجہ التناقض او التضاد، ایسے ہے عبارت۔ کہتے ہیں دو دلیلوں کے دونوں مدلولوں کا ٹکراؤ، ایک دوسرے کی نفی کرنا یا تناقض کے طور پر، یعنی دونوں میں تناقض پایا جاتا ہے۔ کما اذا قال، جیسے مثلا مولا کا یحرم الاسیر العنبی قبل التسلیس، اس کے دو ثلث جانے سے پہلے اسیر عنبی حرام ہے، یہ ایک دلیل ہے۔ وقال ایضا لا یحرم، یعنی لا یحرم الاسیر العنبی قبل التسلیس، اسیر عنبی کے دو ثلث جانے سے پہلے حرام نہیں ہے۔ حرام ہے اور حرام نہیں ہے، یہ ٹکراؤ ہے تناقض کے طور پر۔ اب تضاد، یہ تناقض پر عطف ہو رہا ہے، یا دو دلیلوں کے دونوں مدلولوں میں ٹکراؤ ہو تضاد کے طور پر۔ کما اذا قالت تستحب صلاۃ الضحیٰ، درست ہے کہ کہا جائے کہ جو مثلاً عید اضحیٰ کی، عید اضحیٰ ترجمہ کریں یا عصر کی نماز ترجمہ کریں، دونوں ترجمہ کر سکتے ہیں، مشکل نہ دار ہے۔ یا تو ضحیٰ یعنی وہی عصر کی نماز، عصر کی نماز مستحب ہے، اور دوسری جگہ پر آئے کہ نہ حرام ہے۔ یا عید الضحیٰ کہ عید اضحیٰ کی نماز مستحب ہے اور عید اضحیٰ کی نماز حرام ہے، فرق نہیں کرتا، مثال ہے صرف۔ اب یہاں پر اصل نقطہ یہ کہ تستحب اور تحرم، ان دونوں کے اندر تضاد پایا جاتا ہے۔ ثم ان التعارض بین الدلیلین، مطلب ختم ہوا وہ۔ اب کہتے ہیں کہ جو دو دلیلوں کے مابین تعارض ہوتا ہے، تارتن یکون امرا زائلا بالتأمل، ایک مرتبہ ایسے ہے کہ بدوی تعارض ہے، نتیجتاً زائل ہونے والی چیز ہے غور و فکر کے ذریعے سے، کہ واللازم فیہ هو الجمع بین الدلیلین، جب زائل ہونے والا ہے غور و فکر سے تو پھر ضروری ہے ان دونوں متعارض دلیلوں کو آپس میں جمع کیا جائے، نہ اس دلیل کو پھینکیں گے نہ اس دلیل کو پھینکیں گے۔ وَأُخْرَى يَكُونُ بَاقِيًا، یا تعارض باقی رہتا ہے، غیر زائل، ختم ہونے والا نہیں ہوتا،
فالمرجع فیہ، تو اس صورت میں باز گشت ہوگی قواعد کی طرف، کہ انشاءاللہ ان قواعد کو ہم ذکر کرتے ہیں۔ یا تو ہوا ترجیح اولاً، اس صورت میں دیکھیں گے کہ کس دلیل کے اندر ترجیح پائی جاتی ہے، مرجح کس کے اندر موجود ہے، یا تو اس کو دیکھا جائے گا پہلے مرحلے میں۔ ثم تخییر ثانیاً، جب دیکھا کہ نہ ترجیح بھی کسی کو نہیں ہے، کہ انشاءاللہ ترجیح کیسے ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے، یہ بات آئے گی۔ اگر ترجیح بھی نہ ہو تو پھر کیا کریں گے، تخییر کی بات کریں گے۔ فصار ذلک سببا لعقد فصلین، اسی وجہ سے ہم نے یہاں پر دو فصلوں کو منعقد کیا ہے، ایک تعارض وہ کہ جو زائل ہونے والا ہے یعنی تعارض غیر مستقر، اور ایک تعارض وہ کہ جو زائل ہونے والا نہیں ہے۔ یتکفلان، کہ دونوں فصلیں متکفل ہیں، ذمہ دار ہیں، لبیان حکم القسمین، دونوں قسموں کے حکم کو بیان کریں۔ فنقول، فصل اول کس کے بارے میں ہے، کہ یہ روشن ہے مطلب ابتدائی، اس کو ترجمہ کر لیتا ہوں۔ الفصل الاول فی الجمع بین الدلیلین، پہلی فصل یہ ہے کہ آپ آئیں اور دو دلیلوں کو آپس میں جمع کریں، یا تعارض غیر مستقر کے بارے میں عرض ہوا نا۔ تعارض غیر مستقر کا مقصد یہ ہے کہ پہلی نظر میں ایسے لگتا ہے کہ ٹکراؤ ہے، لیکن جیسے ہی تأمل کرتے ہیں، دقت کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، محسوس ہوتا ہے کہ نا آغا یہاں پر تو تعارض نہیں ہے، ان دونوں دلیلوں کو آپس میں جمع کیا جا سکتا ہے۔ الفصل الاول فی الجمع بین الدلیلین، اب التعارض غیر المستقر، یا تعارض غیر مستقر بھی کہہ سکتے ہیں، یا جمع بین الدلیلین بھی کہہ سکتے ہیں۔ اذا کان التعارض بین خبرین یا بین الخبرین تعارضا غیر مستقر، اگر دو روایتوں کے درمیان تعارض غیر مستقر ہو، یعنی پہلی نظر میں تعارض ہے لیکن بعد میں ختم ہو جاتا ہے، یزول بالتأمل، فکر کرنے سے زائل ہو جاتا ہے، بحیث، اس طریقے سے کہ لا يؤد التقلم بهذا النحو على خلاف الاسالیب المعروفہ، یعنی اس طریقے سے کہ اگر اس طریقے کی گفتگو کی جائے تو عام معروف جو اسلوب ہے بولنے کا اس کے برخلاف نہ ہو۔ جتنے بھی قانون بنتے ہیں، مقننین قانون بننے والے اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں۔ جتنے بھی علماء حقوق ہیں، علماء حقوق یعنی یہی جو مثلا وکلاء وغیرہ ہیں، یا جہاں پر قانون وغیرہ بنتے ہیں، وہ اس طریقے کا کلام کرتے ہیں، پہلے کسی عام کو ذکر کرتے ہیں، بعد میں خاص کو لے کر آتے ہیں، کہ اس خاص کو قرینہ قرار دیتے ہیں عام کے لیے تخصیص کا۔ کہ ہمارے ہاں قوانین کی زبان ایسے ہوتی ہے نا، پہلے کلی قانون بنتا ہے، بعد میں پھر اس پر تبصرے لگائے جاتے ہیں۔ تو یہ تعارض غیر مستقر بھی اسی قسم کی گفتگو ہوتی ہے دراصل۔ بحیث لا يؤد التقلم بهذا النحو على خلاف الاسالیب المعروفة بین المقننین وعلماء الحقوق، کہ اس قسم کی گفتگو مخالف نہیں ہوتی ان اسلوبوں کے کہ جو معروف ہے قانون دانوں کے مابین اور علماء حقوق کے مابین، وکلاء، جج، قانون گزار، وہ اس طریقے کی گفتگو کرتے ہیں، قانون کی زبان اصلاً ایسے ہوتی۔ بل کان دارجن بینہم، بلکہ یہ چیز ان کے درمیان رائج ہے۔ فیقدم فیہ الجمع علی التخییر او الترجیح او التساقط، تو اب اس تعارض غیر مستقر میں اس تخییر یا ترجیح یا تساقط کی طرف نہیں جائیں گے کہ دو چیزیں آپس میں ٹکراتی ہیں، اب کسی ایک پر آپ عمل کریں، آپ کی مرضی ہے، یا مثلا ہم ایک کو ترجیح دیں گے یا دونوں کو چھوڑ دیں گے، نہ تخییر کی بات ہوگی، نہ ترجیح کی بات ہوگی، نہ تساقط کی بات ہوگی، بلکہ اس تعارض غیر مستقر میں ہم کہتے ہیں دونوں دلیلوں پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہاں دونوں کو دور پھینک دیں، یا کسی ایک کو ترجیح دیں، یا کسی ایک پر آپ عمل کریں، نہ، دونوں کو آپس میں جمع کیا جا سکتا ہے۔ فیقدم فیہ، پس اس مورد میں مقدم کیا جائے گا جمع کو، کس پر مقدم کیا جائے گا؟ تخییر و ترجیح و تساقط پر، نہ تخییر، ترجیح اور تساقط کی طرف نہیں جائیں گے۔ وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِ الْأُصُولِيِّينَ، اور اصولیوں کے ہاں جو مشہور جملہ ہے اس کا معنی یہی ہے،
الجمع مہما امکن اولا من الطرح، کہتے ہیں جب تک دو دلیلوں کو آپس میں جمع کر سکتے ہیں تو ان کو چھوڑ دینے سے بہتر ہے. آپ ان کو طرح کر دیں، چھوڑ دیں، پھینک دیں، اس سے بہتر ہے کہ ان کو آپس میں جمع کریں. البتہ یہ وہاں پر ہے جہاں پر تعارض غیر مستقر ہو. وَمَقْصُودُهُمْ هُوَ الْجَمْعُ الْمَطْلُوبُ عِنْدَ أَهْلِ الْحُقُوقِ وَالْقَانُونِ، ان کی مراد یہ ہے کہ وہ والا جمع کہ جو اہل حقوق اور قانون دانوں کے پاس معتبر ہوتا ہے، بحیث اس طریقے سے کہ یعد احد الدلیلین قرینۃ علی التصرف فی الآخر، کہ ایک دلیل دوسرے دلیل کے اندر تصرف کرنے کے لیے قرینہ شمار ہوتا ہو. کہ انشاءاللہ اس کی وضاحت آ رہی ہے، صرف آپ یہ ترجمہ دیکھ لیں کیسے ہوتا ہے کہ ایک دلیل کو ہم قرینہ قرار دیتے ہیں دوسرے دلیل میں تصرف کرنے کا، اور تصرف کس طریقے سے ہوتا ہے کہ انشاءاللہ کل کے درس میں آ جائے گا. وَهَذَا مَا يُعَبَّرُ عَنْهُ بِالْجَمْعِ الْعُرْفِي، اس کو جمع عرفی کہتے ہیں. پس یہ قانون الجمع مہما امکن اولا من الطرح ہے، یہ جمع عرفی میں درست ہے یا اس جمع میں درست ہے جہاں پر کوئی شاہد ہو. او الجمع مع الشاہد فی او الجمع مع الشاہد، یا اس کو جمع مع الشاہد بھی کہتے ہیں. یہ ایسا جمع کرنا ہے کہ جس پر شاہد بھی موجود ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں جمع تبرعی، جمع تبرعی یعنی اس قانون دانوں کے عرف کے برخلاف ہے. آپ توڑ مروڑ کے دونوں دلیلوں کو جمع کر رہے ہیں، اس پر کوئی شاہد بھی موجود نہیں ہے. کہتے ہیں اگر کوئی شاہد موجود نہیں ہے، قرینہ موجود نہیں ہے، توڑ مروڑ کے آپ جمع کریں تو یہ جمع تبرعی ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں. فی مقابل الجمع التبرعی، تبرعی جمع کے مقابلے میں جمع عرفی ہے. الذی یجمع بین الدلیلین، جمع تبرعی کیا ہے؟ وہ جمع ہے کہ جہاں پر دو دلیلوں کو آپس میں جمع کیا جاتا ہے بلا شاہد و قرینۃ، نہ کوئی شاہد ہے نہ کوئی قرینہ ہے، اپنی طرف سے جیب سے آ کر اپنی باتیں بڑھا کر جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خوب ان فائدے نہ دارے. وَلِأَجْلِ ذَلِكَ يَكُونُ الْجَمْعُ الْأَوَّلِ یعنی جمع عرفی مقبولاً، والآخر یعنی جمع تبرعی مرفوضاً، چھوڑ دیا جاتا ہے، پھینک دیا جاتا ہے. وَقَدْ بَذَلَ الْأُصُولِيُّونَ جُهْدَهُمْ فِي إِعْطَاءِ ضَوَابِطِ الْجَمْعِ الْمَقْبُولِ وَحَصَرُوهَا فِي الْعَنَاوِينِ التَّالِيَةِ، کہتے ہیں کہ علماء اصول نے بڑی کوشش کی ہے کہ جمع مقبول کے کہ آغا کون سا جمع عرفی ہے، اس کے کوئی قواعد و ضوابط و اصول ہیں. کہتے ہیں کہ علماء اصول نے بڑی زحمت کی ہے، عرق ریزی کے ساتھ جمع مقبول کے قواعد کو معین کیا ہے، پھر ہم لوگوں کو بتائے ہیں اور ان کے بارے میں بڑی خوبصورت مباحث انہوں نے مطرح کیے ہیں تاکہ ہم لوگوں کے لیے مشکل نہ ہو. اور وَحَصَرُوهَا فِي الْعَنَاوِينِ التَّالِيَةِ، ان کو محصور کیا ہے، حصر کیا ہے مندرجہ ذیل عناوین میں: تخصص، ورود، حکومت، تخصیص اور تقدیم اظہر علی الظاہر. یہ 5 موارد ایسے ہیں کہ جہاں پر جمع عرفی ہوتا ہے کہ انشاءاللہ وضاحت کل کریں گے. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.